الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو. آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں. ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے اور ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں. یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے 2-3 ماہ بعد ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مکانوں کے عقب میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ دوپہر کے وقت اچانک آپ کا بھائی دوڑتا ہوا آیا. وہ بہت گھبرایا ہوا تھا. اس نے بتایا 2 مرد جنہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا میرے قریشی بھائی کے پاس آئے. پکڑ کر اسے زمین پر لٹا دیا, اس کے شکم کو چاک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باپ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف لپکے. ہم نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور چہرہ مبارک کی رنگت زردی مائل ہے. آپ کے باپ نے آپ کو گلے لگا لیا اور پوچھا میرے بیٹے کیا ہوا؟ آپ نے بتایا میرے قریب 2 آدمی آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا, پھر میرے شکم کو چیر دیا, اس میں سے کوئی چیز نکالی اور اسے باہر پھینک دیا, پھر میرے پیٹ کو سی کر پہلے کی طرح کر دیا. ہم دونوں آپ کو اپنے ہمراہ لے کر واپس گھر آئے. آپ کے باپ نے مجھے کہا اے حلیمہ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو آسیب کا اثر ہو گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ بچے کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیں اس سے پہلے کہ آسیب کے اثرات ظاہر ہوں. چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچ گئے. ہمیں دیکھ کر سیدہ آمنہ گھبرا گئی. پوچھا خیر تو ہے؟ کل بڑے چاؤ سے لے گئی تھی اور آج واپس بھی لے کر آ گئی ہو. ہم نے کہا با خدا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم نے سوچا کہ جو ہمارا فرض تھا وہ ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے ادا کر دیا. اب بہتر ہے کہ ہم اس نونہال کو اس کے اہل خانہ کے حوالے کر دیں اور اپنی ذمہ داری سے سب قدوش ہو جائیں. سیدہ آمنہ نے فرمایا مجھے سچ بتاؤ کیا حادثہ رونما ہوا کہ تم نے اپنا ارادہ بدل لیا؟ آپ نے اصرار کیا تو حلیمہ بتانے پر مجبور ہو گئی اور شک صدر کا واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا اے حلیمہ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ میرے نور نظر کو شیطان کوئی اذیت پہنچائے گا؟ با خدا ہرگز نہیں, شیطان اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا. تم دیکھو کہ میرے اس بچے کی نرالی شان ہوگی اور میرا یہ بچہ آفتاب بن کر چمکے گا. شک صدر کے بارے میں جو روایات کتب حدیث میں موجود ہیں ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ عالم بیداری میں حسی طور پر سینہ مبارک شک کیا گیا. قلب انور باہر نکالا گیا, اسے چیرا گیا, اس میں سے خون کا لوتھڑا کاٹ کر الگ کیا گیا, پھر اسے دھویا گیا, پھر اسے اپنے مقام پر رکھ کر سینہ مبارک کو سی دیا گیا. عرصہ دراز تک اس واقعے پر یہ اعتراض کیا جاتا رہا کہ ایسا ممکن نہیں. اگر دل کو باہر نکالا جائے, اس کو چیر کر اس میں سے کوئی ٹکڑا کاٹ لیا جائے تو زندگی کے چراغ کا گل ہو جانا ایک یقینی امر ہے. عقل خودبین کے پرستاروں نے اس بات پر بڑا شور و غل مچایا لیکن انہوں نے اس بات پر غور کرنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ عقل انسانی نے طویل فکر و تدبر اور مسلسل استقراء کی ریاضت سے جو قواعد و ضوابط مرتب کیے ہیں وہ آخری اور قطعی نہیں. انسان
انسانی خود کا طائر سب کے سیر ابھی مصروف پرواز ہے۔ علم و حکمت کی نئی اقالیم فتح کی جا رہی ہیں، پنہا اسرار کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ کئی امور جو کبھی ناممکن اور محال خیال کیے جاتے تھے وہ اب ممکن ہی نہیں بلکہ بافعال وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور ہر کے وہ ماں ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ وہ علماء جنہیں عقل کی جولانیوں کا صحیح اندازہ ہے، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جن مخفی اسرار کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے یہ عقل کی آخری حد ہے۔ عقل اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتی۔ دور حاضر کا ایک بہت بڑا سائنسدان نیوٹن، جس کی ایجادات اور انکشافات نے نوع انسانی کی مادی زندگی کو خوشگوار بنانے میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اس نے بڑی وضاحت سے عقل کی نارسائی کا اعتراف کیا ہے۔ وہ کہتا ہے، میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت، سنگریزہ یا گونگا مل جاتا ہے، لیکن ابھی حقیقت بحر خار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔